الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ 13ویں پارے میں سورہ یوسف کا آخری حصہ سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم شامل ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کے 3 ادوار ہیں۔ ایک تو ان کا بچپن ہے، اور دوسرا ان کا اسیری کا معاملہ ہے، اور تیسرا ان کا شاہ مصر بننے کا جو تذکرہ ہے۔ یہاں جو تیسرا حصہ ہے جہاں وہ مصر کے حکمران بنے، اس کا تذکرہ ہے۔ اس سے قبل امرأۃ العزیز نے جو گناہ کی دعوت دی تھی جناب یوسف علیہ السلام کو، اور اس نے بہتان بھی باندھا تھا جس کے نتیجے میں انہیں جیل کاٹنا پڑی۔ بالآخر اس نے یہ اظہار کیا، اور اس کے ساتھ دیگر خواتین نے بھی اظہار کیا کہ یوسف علیہ السلام میں کسی طرح کی کوئی برائی نہیں ہے، اور یہ برائی پر اس خاتون نے اظہار کیا کہ میرا جو نفس ہے اسی نے مجھے اس برائی پر مجبور کیا۔ تو چلتے چلتے ہم یہ بات سمجھ لیں، جو چیز انسان کے من میں آ جائے اسے اختیار فوراً نہیں کر لینا چاہیے۔ یہ دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انسان کا جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا درست ہو سارا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے فسد الجسد کلہ، سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، توجہ سے سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دل کہتے ہیں، اور یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ وہ چاہے تو نیکی کی طرف پھیر دے، چاہے بدی کی طرف پھیر دے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ثابت قدمی کی اللہ رب العزت سے دعا مانگتا رہے۔ تو نفس جو ہے یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ہمارا اندر ہمیں کسی برائی پر اکسا رہا ہوتا ہے، کبھی یہی اندر کسی نیکی کی طرف راغب کر رہا ہوتا ہے، کبھی یہی اندر انسان کا کوئی گناہ ہو جانے کے بعد اس کو نادم کرتا ہے، پریشان کرتا ہے کہ تم نے بھی جو کام کیا تھا یہ درست نہیں کیا تھا۔ اسی کو نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اس خاتون نے، امرأۃ العزیز نے اسی بات کا اظہار کیا ہے۔ اسی کے ساتھ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ یہ بادشاہ کیسے بنے ساری تفاصیل کا یہاں پہ تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور ان میں اچھی عادات اور خصال دیکھ کر انہیں اپنے لیے انہوں نے خاص کیا تھا اور پیشکش کی تھی۔ تبھی تو یوسف علیہ السلام نے اس پیشکش کا جواب دیا اور کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے جو زمین کے خزانے ہیں ان پر مقرر کر دیجئے، بلا شبہ میں پوری طرح حفاظت کرنے والا اور خوب جاننے والا ہوں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عہدہ مانگنا چاہیے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عہدہ مانگنے سے منع کیا، اور اگر کوئی آدمی عہدہ مانگنے آیا بھی تو آپ نے اس کو دیا نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ مجھے خزانوں کا مالک بنا دو۔ ہاں، یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا انہوں نے منصب مانگا نہیں تھا، بلکہ عزیز مصر نے ان کو منصب دیا تھا، اور انہوں نے چناؤ کیا تھا، اختیار کیا تھا کہ آپ مجھے بڑا بنانا چاہتے ہیں، اس میں جو خزانوں کا مالک ہے وہ مجھے بنا دیں، تاکہ اچھی تدبیر کے ساتھ قحط سالی جو آئے گی اس کو میں اچھے تدبیر کے ساتھ اس کو مینج کر سکوں۔ یہاں یوسف علیہ السلام نے جو لفظ استعمال کیا، ایک حفیظ کا لفظ ہے اور دوسرا علیم کا لفظ، تو ہم میں سے بھی ہر آدمی کسی نہ کسی منصب پہ فائز ہے۔ تو کیا سب سے پہلا وہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ میں اس عہدے کا اہل بھی ہوں کہ نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان سارے معاملات کو، جو معاملات میرے سپرد کیے گئے، جانتا بھی ہوں کہ نہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام کے اس جملے سے سبق ملتا ہے ہم سب کے لیے
کہ ہم جس منصب پر فائز ہیں ہم اس کی پوری طرح حفاظت کرنے والے ہوں، اور ما لہو وما علیہ جتنے معاملات ہیں ان سب کو جاننے اور سمجھنے والے ہوں۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھیں، اس وقت ملک پاکستان جس حالت کا شکار ہے، تو اگر یہ حفیظ اور علیم دو چیزیں پیدا ہو جائیں ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں ان کے اندر، تو یاد رکھیے ملک میں کرپشن، لوٹ مار، اس طرح کی ساری چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ انشاءاللہ ختم ہو سکتی ہیں اگر یہ دونوں چیزوں کا خیال کر لیا جائے۔ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، بھائیوں کی آمد ہوئی، چونکہ یوسف علیہ السلام کی تدبیر یہ تھی قحط سالی آئے گی اور بڑی جلدی یہ غلہ ختم ہو جائے گا، اس کو اچھی تدبیر کے ساتھ استعمال کیا جائے تو بڑی دیر تک غلہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دیگر ممالک میں غلہ ختم ہو چکا تھا، تبھی تو ان کے بھائی غلہ لینے کے لیے یہاں پر آئے۔ یوسف علیہ السلام کا انداز یہ تھا ہر آنے والے کو خالی واپس نہ کرتے، لیکن اس کو ایک بندے کا جو غلہ ہے وہ دیتے، زیادہ مقدار میں غلہ فروخت نہ کرتے کہ کہیں وہ جا کر اپنی دکانداری شروع کر لے، اور ہمارا اصل جو مقصد ہے کہ قحط سالی میں ہر شخص کھانا پینا کھا سکے، ہم اس اپنے مقصد میں ناکام نہ ہو جائیں۔ ان کے بھائی آئے، ان کو غلہ دے دیا گیا، بوڑھے ماں باپ کے لیے بھی دے دیا گیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا تمہارا جو جوان بھائی ہے آئندہ ہم اس کو غلہ نہیں دیں گے، اگر دوبارہ غلہ چاہیے ہو تو وہ چونکہ جوان ہے خود آ کر اپنا غلہ وصول کرے گا، اور ساتھ ہی ان کی جو جمع پونجی تھی، جو خرچ تھا، وہ بھی واپس رکھ دیا تاکہ گھر جا کر خوش ہوں اور اگلی بار انہیں آنے میں کوئی ملال نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی پہچان نہیں سکے تھے، دوبارہ واپس گئے اور اپنے والد بزرگوار سے اس بات کا تذکرہ کیا جناب یعقوب علیہ السلام نے، انہوں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا اور بالآخر اپنے بیٹے کو ساتھ روانہ کر دیا۔ جیسے ہی وہ آئے یوسف علیہ السلام نے کہا میں آپ کا بھائی ہوں، اور ان سے بات چھپا لی، اور اللہ رب العزت نے ایک چال چلی، اور وہ چال کیا تھی کہ بادشاہ کا پیالہ ان کی جمع پونجی میں ڈال دیا گیا، ان کے غلے میں ڈال دیا گیا، اور پھر پوچھا گیا کہ تم میں سے چور کون ہے؟ انہوں نے کہا ہم چوری کرنے کے لیے نہیں آئے۔ کہا اگر ہم تلاشی لے لیں تو اس کا کیا ماجرا ہوگا؟ انہوں نے کہا جس کے غلے سے پیالہ نکل آئے وہی اس کا بدلہ ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اس کے پاس اجرت کرے گا، مزدوری کرے گا۔ دیکھا گیا تو وہ یوسف علیہ السلام کا جو بھائی تھا، جس میں ماں اور باپ ایک تھے، مطلب حقیقی بھائی، مختلف نام بھی ان کے ذکر کیے گئے، لیکن چونکہ کتاب و سنت میں نام نہیں ہے لہذا یوسف علیہ السلام کے بھائی صرف اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں۔ ان کے جو غلے میں نکلا ان کو رکھ لیا گیا، انہوں نے 1000 کہا اس کی جگہ پر ہمیں رکھ لو، لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ بات نہ مانی، اور بالآخر یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ لوگ دوبارہ آئے، تیسری بار آئے، یوسف علیہ السلام پھر مزید برداشت نہ کر سکے، ان کو بتا دیا، اپنا اظہار کر دیا، اور ساتھ ہی اپنا کرتا دیا اور کہا یہ لے جاؤ۔ یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ پریشانی کے ساتھ نابینے ہو چکے تھے۔ آج تھوڑی دیر کے لیے کسی کا بچہ گم ہو جائے یا والدین کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، ماں باپ کی کیا کیفیت ہوتی، اور ایک طرف وہ بیٹا جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھے آدھا حسن عطا کر دیا تھا، اتنا خوبصورت بیٹا اور اتنے زیادہ مقام و مرتبے والا بیٹا، اگر کسی انسان کا سال ہر سال سے اسے دور کر دیا جائے تو اس کا نابینا ہونا یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ جیسے وہ کرتا آیا تو جناب یعقوب علیہ السلام اس کے ساتھ بینے ہو گئے، دوبارہ اللہ رب العزت نے بینائی کی جو قوت ہے وہ عطا کر دی، اور بعد میں یہ سارے لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے جس میں ان کے والدین بھی تھے، اور ان سب نے وہاں پہ سجدہ تعظیمی کیا، پورے خاندان یہ سارے مصر میں آئے اور سجدہ تعظیمی کیا۔ یہاں سے یوسف علیہ السلام کا جو قصہ بیان ہوا اس بات کا تذکرہ بھی ہے قریش مکہ کو بتانے کے لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے ان کو مقام عطا کیا ہے، آپ جو بھی ان کے ساتھ کر لیں، ان کو مکہ سے نکال دیں، جو کچھ مرضی کریں، ایک وقت آنے والا ہے جس طرح یوسف علیہ السلام
ایک فاتح کی حیثیت سے اور ایک بادشاہ کی حیثیت سے رونما ہوئے. آپ اگر اس نبی کو نکال بھی دیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ پورے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس مکہ کو فتح کرے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا، پیغمبر علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا. اس کے ساتھ اور کئی قسم کے اسباق یہاں سے ملتے ہیں. حسد کی آگ اپنے دل کے اندر بٹھائے رہنا، اس میں ناکامی ہی ناکامی. اور دوسرا، یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بھائیوں کو معاف کر دیا تھا. ایک بادشاہ بن جائے اور اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہو، بھائی سامنے موجود بھی ہو، بادشاہ سب کچھ کرنے پر قادر ہوتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا اور آپ نے ان بتوں کو توڑا اور پھر دروازے کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے اعلان فرمایا اور کہا، قریش کی جماعت، میرے بارے تمہارا کیا گمان ہے؟ انہوں نے کہا، آپ بڑے رحیم و کریم ہیں اور آپ سے شفقت کی ہمیں بہت زیادہ امید ہے اور بہت یقین ہے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، آج میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں. یوسف علیہ السلام کی دوبارہ یاد تازہ کر دی پیغمبر علیہ السلام نے. اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الرعد کا تذکرہ ہے. یہ بھی مکی صورت ہے اور مکہ کا جو آخری قیام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں نازل ہوئی. مشرکین کا کفر اس میں بیان کیا گیا اور خاص طور پر اللہ رب العزت کا تعارف بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ کے تعارف میں پہلی بات تو یہ ہے، ہر قسم کی مخلوقات کا خالق اللہ رب العزت ہے اور کائنات کی تدبیر کرنے والا وہی ہے. عالم الغیب وہ ہے. اللہ رب العزت کا تعارف اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. آسمان و زمین کی تخلیق ہے اور اس کے ساتھ دن اور رات کا آنا جانا ہے، سورج اور چاند ہے. اور پھر اس بات کا تذکرہ ہے، اللہ رب العزت کو ہر چیز ہی سجدہ کرتی ہے. آسمان و زمین میں جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کو سجدہ کرتی. ارے انسان، تو غفلت میں ہے، اللہ رب العزت سے غافل ہے. تیرے سوا باقی ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتی اور سجدے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. ابھی ہم مسجد سے باہر نکلیں گے، کتنے چرند پرند ایسے ہیں جن کی آوازیں ہمارے کانوں میں محسوس ہوں گی، اور یہ صبح کے وقت اللہ رب العزت کا ذکر نہ جانے کتنے منٹ اور کتنے گھنٹے کرتے رہتے ہیں. لیکن حضرت انسان فوری طور پر آرام کرتا ہے، سو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی یاد سے غافل رہتا ہے. یہ تسبیح جمادات بھی کرتے ہیں. یہ پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں، اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ زبان حال، زبان مقال، یہ دو چیزیں ہیں. زبان مقال کا مطلب ابھی میں اپنی زبان کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، اسے زبان مقال کہتے ہیں کہ اپنی زبان سے کوئی بات کہنا. اور زبان حال کیا ہوتی ہے؟ انسان اپنا چہرہ ویسے کا بنا لے، انداز ویسے کا بنا لے کہ اگلے کو کوئی بات محسوس کروانا چاہتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے زبان حال. اس پر ہمارا سب کا اتفاق ہے اور ہونا بھی چاہیے. یہ ساری کی ساری مخلوقات زبان مقال کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. اب یہ دیواریں ہیں اور اسی طرح پتھر ہیں، اسی طرح درخت ہیں، ان کی زبانیں ہمیں نظر نہیں آتی. چلے پرندوں کی آواز تو ہم سنتے ہیں لیکن باقی چیزوں کی آواز ہم سنتے نہیں ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، لہذا ہم ان کی تسبیح نہیں جانتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تسبیح کرتے نہیں، بلکہ ہر قسم کی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر میں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے. اللہ کے مقابلے میں معبودان باطلہ کی کیا حیثیت ہے، اس کو اللہ رب العزت نے ایک مثال کے ساتھ بیان کیا. سامنے پانی ہو، آدمی اپنا ہاتھ پانی کی طرف بڑھا لے، ہاتھ بڑھانے کے ساتھ وہ پانی انسان کے ہاتھ تو نہیں آ سکتا. جب وہ ہاتھ نہیں آ سکتا تو انسان اس کو پی بھی نہیں سکتا. یہی معاملہ معبودان باطلہ کا ہے. جو لوگ انہیں معبود سمجھتے ہیں اور ان سے فریاد رسی کرتے ہیں، جس طرح وہ آدمی پانی کی طرف اپنا منہ پھیلائے ہے، یہ ہاتھ پھیلائے ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے دوسری مثال بیان فرمائی، سمندر کے اوپر جو جھاگ آ جاتی ہے، یہ باطل کی مثال ہے. جس طرح وہ جھاگ بڑی جلدی ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح باطل بڑی جلدی مٹ جاتا ہے اور حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ عطا کرتا ہے. ہم میں سے کتنے ایسے حضرات ہیں جو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں، نماز میں سستی ہے اس کو دور کرنا چاہتے ہیں اور دینداری کے قریب ہونا چاہتے ہیں،
لیکن اس ساری چیز کو وہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتے ہیں، خود ذرا سے بھی محنت نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو تب تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کر لے۔ اس لیے انسان کو چاہیے اصلاح اگر وہ اپنی کرنا چاہتا ہے خود سے اپنی اصلاح شروع کر دے اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرمائے گا۔ اکیلا گھر میں بیٹھ کر آدمی کہے کہ گھر میں سارا ساز و سامان بھی آ جائے، کھانا سامنے آ جائے، خود بخود نوالا بن جائے اور خود بخود میرے منہ میں چلا جائے، یہ ساری باتیں بہرحال ناممکن ہے، محال ہے۔ کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو پریشان ہیں اور کئی طرح کی پریشانیوں میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العزت نے دلوں کا جو اطمینان ہے اس کے لیے اپنے ذکر کا تذکرہ کیا۔ ذکر اللہ رب العزت کا دنیا میں ہم دیکھیں تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مگن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو یاد ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ صبح و شام اللہ رب العزت کا انسان تذکرہ کرتا رہے۔ اس ذکر میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، اس ذکر میں صبح کے اذکار بھی ہیں، سونے سے پہلے کے، اور اسی طرح اٹھ کر، اور اسی طرح حتیٰ کہ واش روم آنے جانے، گھر میں داخل ہونے نکلنے، مسجد میں داخل ہونے نکلنے، پیغمبر علیہ السلام پر اللہ رب العزت لاکھوں درود و سلام بھیجے جنہوں نے زندگی بسر کرنے کا اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو یاد اور اسے راضی کرنے کا طریقہ ہمیں سکھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورہ ابراہیم ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور ان نعمتوں میں جو ناشکری کرتے ہیں ان کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکریہ ادا کرو گے میں اور نعمتوں کے ساتھ نوازوں گا، لیکن اگر کفر کرو گے ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ یہاں ایک بات ذکر کر کے اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے مبارک نام پر اس سورہ مبارکہ کا نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے شرک کو چھوڑا تھا، اور شرک کو چھوڑ کر ان کو کیا ملا؟ انہوں نے ساری چیزوں کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، سب کو چھوڑا اور توحید کو اختیار کیا۔ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ایک ایسی جگہ پر لا کر بسایا جہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اتنے سال گزرنے کے بعد یہاں مکہ میں جو لوگ آباد تھے وہ شرک کا رستہ انہوں نے اختیار کر لیا، تو اللہ رب العزت نے خبردار کیا اور کہا ابراہیم سے تم اپنا ناطہ جوڑتے ہو، ابراہیم کی سیرت بھی پڑھ کے دیکھو، جو شرک سے بیزار تھے اور توحید کو اپنانے والے تھے، ظاہری کوئی چیز انہوں نے نہیں دیکھی بلکہ اپنی اولاد کو وہاں آ کر ٹھہرایا جہاں اللہ کا گھر تھا، اور کسی طرح کی دنیاوی وہاں لالچ اور ساز و سامان نہیں تھا۔ تو یہ ان کے لیے بھی اور آج بھی ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، اپنے گھر والوں اور اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کے قریب کرنا ہے، توحید کا رستہ دکھانا ہے، اور شرک سے بیزاری کا جو اعلان ہے وہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو جو انعامات اللہ تعالیٰ نے دیے، یہ انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ باقی لوگوں کو بھی انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔